اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈبل اے ٹاک کی طرف سے آدم بیگ اور افضل علی خان کا سلام قبول کیجیے۔ السلام آج علیکم۔ آج بہت سارے موضوعات ہیں اور کوشش کریں گے تھوڑی تھوڑی سب پہ بات کی جائے اور کنکلوڈ بھی کر دیا جائے اس پہ۔ جس طریقے سے آج ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس کے متعلق بھی بات کریں گے، اور جو موضوع چل رہا ہے کینیا سے متعلق، ارشد شریف کی مرڈر سے متعلق، اس پہ کینیا سے کیا معلومات ہیں، جو بھی آپ ہیں ہمارے پاس انشاءاللہ شیئر کریں گے تھوڑی تھوڑی۔ اور کل دھرنے اس کا لانگ مارچ کا آغاز ہو رہا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ تھوڑا عدلیہ کی اس پہ بھی بات کی جائے انشاءاللہ۔ تھوڑے تھوڑے موضوعات کو لے کے چلیں گے اور چلتے رہیں گے۔ چلیں جی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعظم بھائی، ایک بات تو ہے کہ آج کا پروگرام شاید ہم 10-12 منٹ میں نہ کر سکیں، کیونکہ آج جو موضوع ہے اور جو اطلاعات ہمارے پاس ہیں جی، تو اس میں جب آپ اپنے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو بتانا چاہیں گے تو تفصیل ہوتی ہے تھوڑی بہت، شارٹ کتنا ہی شارٹ کر لیں گے نہیں ہو سکتا۔ مگر ابتدا کرتے ہیں پہلی بات سے کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر جی اور ڈی جی آئی ایس آئی جی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آئی ایس آئی کا 75 سال میں جناب دونوں نے مل کے، نہیں، آئی ایس آئی کے ڈی جی کی پہلی، آئی ایس پی آر کا تو کام ہی یہی ہے، تو پہلی کا پریس کانفرنس ہے جس کے اندر وہ ڈائریکٹ بیٹھے اور سوال اور جواب لیے۔ اس کے معنی کہ بات کچھ ہے جی اور ان کے علم میں ہے، اور جیسے کہ ہمارے اور آپ کے علم میں بھی ہے۔ کل بھی گفتگو کرتے ہوئے یہ بات ہوئی تھی کہ وہ جو 2 آدمی ارشد شریف کے ساتھ تھے، دیکھو یہ سب ایک کا ذکر کر رہے ہیں، جی 2 آدمی جو ارشد شریف کے ساتھ تھے ان کا کون ہے، کہاں سے آئے، وہ کون لوگ ہیں۔ ہاں سر، ہمارے پاس معلومات تو تھی کل ہی، ہاں مگر کہہ نہیں سکتے تھے نا، کہ خرم کا تو ہمارے پاس معلومات آ وہ چکی تو تھی، اے آر وائی کا امپلائی ہے، جی وہ امپلائی ہے، آئی آر کے امپلائی ہے، وہ نمائندہ ہے۔ مگر کیونکہ کل ہم کوئی بات مصدقہ اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ کل ہی ہمارے ویلاگ کے بعد فیصل واڈا کی کانفرنس شروع ہوئی تھی۔ فیصل واڈا نے جو بات کی، اور فیصل واڈا نے اس وقت اپنی باتوں میں نام لے لیا تھا کہ ایک چینل کے کا بھی انوالومنٹ ہے۔ سچی بات بتاؤں، میں کوئی اس کو ریلائبل بندہ سمجھتا نہیں ہوں، لیکن کل جو وہ باتیں کر رہا تھا کہ میرے پاس ٹیلی فون ہے اور میں اس سے آخری بات، دیکھیں اتنا جھوٹ بھی نہیں کوئی بول سکتا۔ نہیں، جھوٹ نہیں بول رہا تھا، وہ تو بول رہا تھا جو اس کو معلومات دی گئی، اس کے پاس کہاں سے معلومات ہے، جو معلومات دی گئی۔ مگر ابھی غرض یہ نہیں ہے، ابھی غرض یہ کہ حقائق جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے، ہمارے علم میں جو ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کے کوئی گفتگو کر کے چلے جائیں اور کسی کو کوئی بات نہ پہنچا پائیں تو پھر فائدہ نہیں۔ بالکل صحیح بات۔ دیکھیے صاحب، ڈی جی آئی ایس آئی نے سوالوں کے جواب میں چند سوالوں کے جواب ایسے دیے جو کہ عوام کی آنکھیں اور دماغ دونوں کھولنے کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کے پی کے کا وہ بات چھوڑیے، پہلی بات جہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ عمران خان کی خواہش تھی کہ ٹوٹل حزب اختلاف کو، اپوزیشن کو جیلوں میں ڈال دیا جائے، جس کا اظہار انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی کیا، جس پہ انہوں نے کہا کہ مجھے پھر آپ کی سیٹ پہ بیٹھنا پڑے گا۔ اس کے معنی سمجھ لیں، ہے نا۔ اور آج بھی ایک بات، ایک اینکر یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ان کو جیل میں بھیجنا چاہ رہے ہیں، آپ ان کو جیل میں بھیجنا چاہ رہے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو دونوں ہی جیل میں چلے جائیں۔ تو یہ تو نون کے لیے تو کوئی پرانی بات نہیں ہے، نون تو جیلیں کاٹتی رہی ہے، مگر ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی خواہش تھی، اور ایسی خواہش، دوسرے نمبر پہ جو انہوں نے ایک جملہ بولا کہ جو رجیم نے جس نشست میں یہ طے ہوا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اب سیاست میں حصہ نہیں لے گی، سیاست میں دخل اندازی نہیں کرے گی۔ اچھا، انہوں نے پوچھا کہ آپ کا فیصلہ ہے، انہوں نے کہا نہیں، یہ آنے والے جو ہیں 20 سال نہیں، یہ ادارے کا فیصلہ ہے، اور ادارے میں بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ انہوں نے بولا 15 سال تک، 15 سال تک تو وہی لوگ اوپر آئیں گے۔ ان کا فیصلہ ہے۔ وہ کون ہوئے؟ یعنی کہ اس کے معنی کہ جو ایک، یہ صرف کور کمانڈر کا فیصلہ نہیں، نیچے تک، نیچے بریگیڈیئر لیول تک جو کہ پرموٹ ہو کے اوپر آئیں گے اور 15 سال میں وہ جا کے ان مقاموں پہ پہنچیں گے، ان سب کا مشترکہ فیصلہ ہے۔
ادارے کا مشترکہ فیصلہ ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی بقا کے خاطر اب ایسی کوئی تجربہ نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا، ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ لائے تو انہوں نے بولا اس پہ تفصیلی بات ہو سکتی ہے بعد میں، مگر وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم لائے، ہم سے غلطیاں ہوئیں، اور انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں۔ بنگلہ دیش کی بات بنگلہ دیش کا تسلیم کیا انہوں نے کہ جب نفرتیں اس بنیاد پہ ہو جائے، تفریق کی بنیاد پہ ہو جائے، تو پھر مسلمان ہمارا بھائی ہم سے الگ ہو گیا۔ ویسے میاں صاحب سے اب کوئی پوچھے ٹھنڈ پہ گئی ہے؟ میاں صاحب تو یہ کہتے تھے نا کہ بھائی جب تک آ کے بیٹھے، اور اب کس طریقے سے کتنا نہیں، قبول کریں، دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے بھی قبول کر لیا نا، کہ ہم لائے تھے، ہاں، عدالت نے بھی قبول کر لیا، جسٹس فائد عیسیٰ نے جیسے وہ فیصلہ پڑھ کے سنایا۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ اگر تھوڑی سی حمیت، تھوڑی سی غیرت، تھوڑی سی اگر مسلمانوں والی کوئی بھی ذہن میں کہیں والدین نے تربیت دی ہے، تو ثاقب نثار بھی وہ عدلیہ کو بھی عدلیہ میں ثاقب نثار صاحب کو بھی ٹی وی پہ آن کے کہنا چاہیے میرا فیصلہ غلط تھا، یہ زیادتیاں میرے ہوئی، سے زیادتی ہوئی، ٹھیک، یہ کہنا چاہیے۔ صرف ثاقب نثار کیوں؟ نہیں، وہ پورا چیز، وہ پورا گروپ کھوسا اور اٹم شٹم، مجھے نہیں پتا کیا کیا نام دو تھے اور یار، موجود بھی ہیں، ایک موجود ہے۔ دیکھیں یار، اچھا، اگر انہوں نے جرت کر لی، ان کو سمجھ آ گیا کہ نہیں جرت نہیں کر لی، جو کیا نہیں، اتنا خراب معاملہ ہو گیا تھا، اتنا خراب معاملہ ہو گیا تھا کہ اس کے علاوہ فیصلے کا چانس نہیں تھا۔ اس کے علاوہ فیصلے کا چانس یہ تھا کہ ہزاروں لوگوں کو مار دو، تو وہ اپنی فوج اپنے لوگوں کو نہیں مارتی، یہ نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مخصوص لوگوں کے مفادات کے لیے، اچھا ایک مخصوص ٹولہ ابھی بھی چاہتا ہے کہ فوج انوالومنٹ کرے، ان کا سروائیول مخصوص ٹولہ ہے، وہ صرف پی ٹی آئی میں نہیں ہے، کئی ایک جگہ پہ موجود ہوتا ہے، وہ ایک گروپ ہے جو ہر صورت میں، جو سو کال اپنے آپ کو وہ سول سروس، سول وہ کہتے ہیں کیا، سوسائٹی والے، اس ٹائپ کے لوگ جو ہے وہ سیاستدان چور ہے، سیاستدان چور ہے۔ جیسے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ تسلیم کیا کہ سیاست میں دخل نہیں دیں گے، ایسے عدالت بھی فیصلہ کرے کہ سیاست میں دخل نہیں دیں گے۔ عدالت کو چاہیے، عدالت کے تمام فیصلے دکھ رہے ہیں سیاست میں عمل ہو رہا ہے، سیاست میں دخل ہو رہا ہے، سیاست کے اندر آپ پولیٹیشین کو روکنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے پنجاب اسمبلی والا فیصلہ جو کیا، یہ ہے 63 پہ فیصلہ کیا، مقصد آپ نے نہال کو نااہل کیا، سب کو نااہل کیا۔ اطہر اللہ بہت اچھے آدمی ہیں، آپ ہی فیصلہ کرتے ہیں، ہو گیا، آپ ہی کرتے ہیں، نہیں اچھا یہ کل آپ کا فیصلہ کچھ اور ہے، آج خیر بہرحال خان صاحب آئیں گے کبھی نہ کبھی، کبھی نہ نہیں، یہی وقت ہے، یہی وقت ہے۔ ایک بات آ گیا ٹائم تو بیٹھیں گے۔ ایک بات ہے کہ اگر پراپر ٹائم پراپر ڈیسیجن نہیں ہو، صحیح ٹائم پہ صحیح فیصلہ نہیں ہو، تو پھر اس فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ آج فیصلہ کرو، عدالت بھی آئے، جیسے انہوں نے اتنی بڑی بھائی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، دینا چاہیے۔ تو بھائی دیکھیں، سپریم جو ہے نا وہ تو پارلیمنٹ ہے، سپریم پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کے اندر ساری باتیں ہو سکتی ہیں، سپریم کوئی ادارہ نہیں ہے، سب سے سپریم پارلیمنٹ ہے۔ مگر جو طاقت کا منبع ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ تھی نا، طاقت کا منبع۔ آپ کو لائف ٹائم چیف لگا دیں؟ ہاں دیکھیے، اچھا ایک بات اور نوٹ کریں، ایک تو آفر انہوں نے مارچ میں کر دی کہ آپ کو لائف ٹائم ہم چیف ماننے کو تیار ہیں، ٹھیک ہے صاحب، پہلے اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا سب کو جیل بھیج دو، چلو وہ بھی صحیح ہے۔ پھر وہ مستقل وقتوں میں یہ کہتے رہتے تھے کہ صاحب لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کروں گا، تاریخ کا اعلان کروں گا، تاریخ۔ جس دن ارشد شریف کا مرڈر ہوا، اس کو ہلاک کیا گیا، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، کیونکہ انوسینٹ آدمی تھا، شہادت کہتے ہیں اس کو، شہید ہوا وہ جس دن، اس دن کے دوسرے دن انہوں نے پہلے کہا ہوا تھا جمعرات یا جمعے کو اعلان کروں گا، اور پھر بدھ کو کہا کہ جمعے سے ہم جا رہے ہیں، نہیں منگل کو، پیر کو کہا جمعے سے ہم جا رہے ہیں، اتوار کو وہ ہے، پیر کو انہوں نے کہا اتنی جلدی کیا تھی؟ نہیں جلدی نہیں تھی، واقعے کا انتظار تھا، ہم نے تو واقعے کا انتظار۔ نہیں، اب کیوں جلدی ہو گئی؟ آپ نے تو اعلان کیا تھا کہ جمعے کو اعلان کروں گا۔ یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ارشد شریف کے واقعے کے بعد ایسا لگ رہا ہے مجھ جیسے جاہل کو کہ جیسے اس واقعے کا وہ انتظار کر رہے تھے کہ ٹیمپو بناؤں گا۔ چلو اس کو تھوڑا ادھیڑ لیتے ہیں، چلتے ہیں ذرا مراد سعید کے پاس، جو گاڑی میں لے کے گیا، مراد سعید کیا بتائے گا، جس کی گاڑی تھی وہ لے کے گئے وہاں۔ اچھا وہ ایک خیبر پختونخوا سے ایک اب آ جاتے ہیں ریڈ الرٹ، تھریڈ،
جی تھرڈ کہ جو ہے نا طالبان آ رہے ہیں اور جو ہے نا اور اچھا اس سے پہلے آپ دیکھیں خیبر پختونخوا میں پاکستانی یعنی کہ ٹی ٹی پی کے طالبان جو کہلاتے ہیں جی ان کی موومنٹ بھی ہوئی. پری پلان تھا نا یہ سارا, انہوں نے ہی شور مچایا. پہلے سب سے موومنٹ زیادہ کرائی پھر شور مچایا. سب سے زیادہ پی ٹی آئی والے. اب بات یہ ہے کہ اب ایجنسیاں کیا کرتی ہیں, ایجنسیوں کو اب یہ پورا جتنا بھی ہے یہ آج ایک ایک چیز کو آپ اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ اچھا نہیں اس وقت اعظم بھی یہ صاحب تھا, اچانک یہ کیا ہو رہا ہے یار, آج کہ طالبان اچانک کہاں سے آ گئے. آج جو ڈی جی آئی ایس آئی بیٹھے ہیں تو میں اپنے طور پہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے, ان کا چھوٹا موٹا عہدہ نہیں ہے, ان کے اوپر پاکستان کی سیکورٹی کے بہت سے معاملات ہر وقت ان کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھ کے پریس کانفرنس کے اندر لوگوں کے سوال کا جواب دے. کچھ شواہد تھے, ہاں کچھ شواہد ہیں, نہیں کی نا انہوں نے ابھی بات. کیوں وہ تو شواہد پروف ہوں گے نا. دیکھیں پھر وہی بات ہے, ابھی آپ کو پتا کہ کون لوگ گئے وہاں پہ. ہاں وہ جو 2 آدمی 3 تھے نا, تو عمر شاہد آئی ایس آئی نے تو اپنا ڈراپ اینڈ ڈرال عمر کیا. شاہد کون ہے؟ یہ جو شاید تھے ان کے والے ان کے بیٹے ہیں پی ایس او کے جو چلا تھا مرڈر سولت کیا میں. تھا, جو مرڈر کیا تھا ان کا, ان کے بیٹے بڑا ہیں, قابل بہت قابل, اور بہت قابل. زبردست آدمی. اور کراچی میں پوسٹنگ ہے ان کی آئی بی کے اندر, اینٹی ٹیررزم کے اندر. اور پھر وہ اطر جو دوسرے یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کے پریشر میں نہیں آتے. یہ دونوں افراد کی ہم نے جو معلومات حاصل کی, یہ دونوں انکوائری آفیسر گئے, ایک ایف آئی اے سے ایک آئی بی سے, دونوں پولیس سروسز کے. ان کے ریکارڈ میں یہ موجود ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کسی بھی انکوائری میں پریشر قبول نہیں کیا. سننے میں یہ آیا ہے کہ انہوں نے ٹیلی فونز کے اور لیپ ٹاپ یہ 2 چیزیں موقع سے غائب, باقی تو اپنی سارا سلسلہ چل رہا تھا. یہ میں ابھی آپ کو ہاں دیکھیں نا, ایک بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا اعظم لیکن صاحب, ایک بات تو سمجھ میں آ رہی ہے, ٹیلی فون انہوں نے تقریباً وہ پہنچ چکے. ایک بات کہ اس نے جو وہ تیمور کیا نام ہے وہ دوسرا کیا وقار وقار نے فون کر کے کہا زخمی آدمی کو میرے گھر لے اسپتال لے جانے کے بجائے. جی اس سے کیا معنی. اور پھر وہ کس کا فارم ہاؤس, ہاں وہ تو ابھی کنفرم نہیں, ہم بات ہی نہیں کر رہے. ہاں کنفرم. لیکن یہ لوگوں کا بڑا ہو جائے گا جب یہ بات کھلے گی. جو بات آ رہی ہے بڑی خطرناک بات آ رہی ہے, خطرناک یہ ایسی کڑیاں ملیں گی. مگر اس کی تحقیق ہونے کے بعد, اس کی انکوائری کمپلیٹ ہونے کے بعد جو بھی فیکٹ فائنڈنگ ہو وہ عوام کے سامنے لائی جائے. حامد میر کے وہ بھی چھوٹا موٹا کمیشن نہیں بنا تھا جب حامد میر کو گولیاں لگی تھی. جی بہت بڑا کمیشن بنا تھا, بہت نام تھا, فلانا تھا, ڈھماکا تھا, مگر آج تک اس کی انکوائری کی رپورٹ پبلک نہیں کی گئی. سلمان سلو کو لے کے آئی گی گورنمنٹ, یہاں تک ہو چکا. یہ تو جب شواہد آ جائیں گے تو لانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, لے آئیں گے, کوئی حرج نہیں ہے, ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے, ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. اس جگہ سے ہمارا معاہدہ بھی ہے. یار خان صاحب بچپن میں عمران سیریز دیکھ رہے ہیں نا آپ, عمران سیریز دیکھ تو رہے ہیں نا, آپ یقین کریں ابن صفی کی. ہاں آپ یقین کریں, اب پتہ لگتا ہے کہ جو یہ عمران سیریز یہ اچھا یہ بتائیے, چلیے وہی سسپینس وہی سارا کچھ چل رہا ہے, چل رہا ہے. یہ بتائیے لانگ مارچ کا کیا ہوگا. لانگ مارچ ہوگا ٹھیک ہے, لیکن اس سے پہلے چھاٹی ہونا شروع ہو جائیں گے. 1-2 تو ہو سکتا ہے ابھی رات میں 1-2 آ جائے, ٹھیک ہے, 1-2 کل گر جائے. فیصل واڈا کا کہنا تھا کہ لاشیں گریں گی اور میں لاشیں دیکھ رہا ہوں اور خون دیکھ رہا ہوں اور خونی لانگ مارچ دیکھ رہا ہوں. نہیں تو کچھ نہ کچھ تو اس کے بعد معلومات ہوگی نا یار, بات تو ہے نا یار. ایک دفعہ تو بات وہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے دوربین لگا رکھی ہے, وہ نجومی ہے, کسی نے تو بتایا ہوگا. ہاں تو یہ تو اپنے یہ ہونے کو جا رہا ہے, یہ اندر سے پتہ لگا اسے. پی ٹی آئی کے ذمہ داران کہہ چکے ہیں کہ کوئی لوگ ہمارے پاس آئے کہ دل چاہتا ہے کہ خودکش بن جائیں. وہ ہے نا, وہ کیا نام ہے, وہ مراسی کو کیا, ابرار الحق, اس نے کہا کہ جی کئی تو بار میرے پاس آئے ہیں کہ جی ہم پھٹ جائیں جا کے. اچھا ان کو پکڑنا چاہیے, کیوں نہیں پکڑتے؟ نہیں ایسے نہیں, یہ کوئی عمران کی حکومت نہیں. بات یہ اس سے پوچھا یہ جائے کہ کون سا بمبار تیرے پاس آیا تو کہاں جاتا ہے. ارے بھڑکیاں مارنے والے کو پکڑ کے اور ہی نقصان ہے. پراپر جگہ پراپر ہاتھ ڈالا جائے, جو لوگ قصوروار ہیں ان کو ہاتھ ڈالا جائے نہیں ڈالا جائے.
بھائی مراد شریف تو لے جانے والا ہے جنہوں نے وہ نکالا ہے سب سے پہلے کہ وہ نہ قصوروار تو وہ وزیر اعلیٰ وہ وہاں کا ہے جس نے کہ وہ نہ وفاق کو دیا نہ ایجنسیوں کو دیا، کچھ نہیں دیا، خود ہی فیصلہ کر لیا. انہوں نے سارا ایئرپورٹ کی تصویریں بھی لگا دی آج. نہیں، جو ویڈیوز طریقہ لگا دی کار انہوں نے. ہوتا ہے کہ آپ جتنا وہ کر سکتے تھے انہوں نے دکھا سکتے تھے دکھایا، باقی انہوں نے ابھی آپ کچھ کے بتایا پاس نہیں. خبر آتی ہے، آپ خبر کو کنفرم کرنے کے لیے انٹیلیجنس دیتے ہو، آئی بی کو دیتے ہو، آئی ایس آئی کو دیتے ہو، پھر وفاق کو دیتے ہو، پوچھتے ہو کہ اس معاملے میں ہم نے کیا کرنا چاہیے، کیسے پروٹیکشن کرنی چاہیے، تو وہ اپنی طور پہ فیصلہ کر کے بیٹھ گیا. اور یہ تمام وفاقی اختیار کے آج معاملات. دوپہر میں کیسی خبر آئی ہمارے پاس کہ کون استعفیٰ دے رہا ہے. لیکن یار خان صاحب بات یہ جب تک خبر نہیں وہ ہے. نہیں آئے تو ہم بات نہیں کر سکتے. نہیں نہیں نہیں، اور اگر اس پلر نے استعفیٰ دے دیا تو کیا بنے گا کیا بنے گا؟ کچھ پی ٹی آئی کا؟ ہاں؟ کچھ نہیں بنے گا ان کا. دیکھیں انہوں نے تو کلیئر بتا دیا اپنی گفتگو کے اندر کہ 15 سال تک ہم کسی بھی سیاسی معاملات میں دخل نہیں دیں گے. 15 سال کے بعد آنے والے فیصلہ کریں گے. 15 سال تک جو آنے والے ہیں وہ موجود ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا ہے. تو یعنی کہ 15 سال تک عمران خان کا کوئی چانس نہیں. لانگ مارچ کا آپ کو پتہ لگے گا. اچھا ایک بات تو یہ ہے نا، وہ یہ کہہ تو سکتا ہے وہ کہ مجھے بنایا بھی آپ نے تھا، مجھے بگاڑ بھی آپ رہے ہو. کہے گا، یہ تو کہہ سکتا ہے نا، یہ کہہ سکتا ہے. مجھے بنایا بناتے ہو، گراتے ہو، گرا کر پھر بناتے ہو. نہیں، آپ گرا کے نہیں بنانا ہے. سن لیں، تمہارا کھیل ہے صاحب، چمن کو یوں چلاتے ہو. اب چھوڑ دیں. اسی کے ساتھ اعظم بیگ اور افسر علی خان کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ زندہ باد. باد.